والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجرهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعناكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله عليا كبيرا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی جس مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اور چونکہ گزشتہ درس میں بات ادھوری رہ گئی تھی اور اللہ تبارک و تعالی ہی معاملات کی تکمیل فرمانے والا، السعی من العبد والاتمام من اللہ، effort is from the servant and completion of the task and perfection of the task is from اللہ سبحانہ و تعالی۔ کوشش بندے کی طرف سے اور تکمیل اللہ تعالی کے فضل و کرم سے۔ عورت اور مرد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو جوڑے پیدا فرمائے، جیسے کہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے تم کو جوڑوں میں پیدا فرمایا۔ کس میں پیدا فرمایا؟ جوڑوں میں پیدا فرمایا، یعنی اللہ نے کائنات میں جو بھی چیز بنائی اس کے جوڑے بنائے۔ He has created things in pairs، پیئرس میں پیدا فرمائے ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے۔ اگر صرف انسان اپنے جسم پر ہی غور کر لے تو جوڑے جوڑے اس کو نظر آئیں گے۔ اللہ نے دو ہونٹ عطا فرمائے، دو کان عطا فرمائے، دو آنکھیں عطا فرمائی اور ناک عطا فرمائی، تو اس میں بھی دو جو ہے اس نے نتنیاں عطا فرمائی، ہاتھ دو، پاؤں دو، شانے دو، بازو دو، ہر چیز کو اس نے جوڑوں میں پیدا فرمایا۔ تو اسی طرح اس نے سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی اور پھر انہی سے ان کا جوڑا پیدا فرمایا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی، اے لوگو ڈرو اپنے رب سے، ڈرو اپنے رب سے، خلقکم، جس نے تم کو پیدا فرمایا، تم کو
من نفس واحدہ، ایک جان سے. کتنی جان سے؟ آج دنیا کی جو پاپولیشن ہے، دی پاپولیشن آف دی ورلڈ اسٹینڈس ایٹ 8 بلین. 800 کروڑ آبادی اب دنیا میں انسانوں کی ہے ٹوٹلی، یعنی 8 ارب. لیکن کیا کوئی سوچ سکتا ہے، اگر غور کرے تو کس قدر تعجب کی بات ہے کہ صرف ایک آدم کو اللہ تعالی نے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا، اپنے دست قدرت سے ان کی کریشن کی، اور پھر ان کے ذریعے اللہ نے یہ 800 کروڑ انسانوں کا جال دنیا میں پھیلا دیا. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا and created from him his pair, that is Hawa or Eve. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھر ان دونوں کے ذریعے بہت سارے مرد اور عورتوں کو اللہ نے روئے زمین پر پھیلا دیا. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، ڈرو اس رب سے کہ جس سے تم مانگتے ہو، اور اپنے رشتوں کا، ارحام کا تم لحاظ رکھو، رشتوں کا لحاظ رکھو. اور آج کے درس کے لیے اتنی تمہید کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر عورت اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے، if she obeys her spouse, her husband، اگر شوہر اپنے بیوی کی اگر بیوی اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے، اگر بیوی اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے، تو پھر اس اطاعت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رضا رکھی ہے. اللہ تعالیٰ اس عورت سے راضی ہوتا ہے جو اپنے شوہر کو راضی کرتی ہے. اور اپنے خاوند کی اطاعت کرنے والی عورت کے لیے پانی کی مچھلیاں اور آسمانوں میں اڑنے والے پرندے اور آسمان کے فرشتے اور سورج اور چاند بخشش اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں. کس کے لیے؟ اس عورت کے لیے. for that wife and that woman who obeys and obedient to her husband، جو اپنے شوہر کی فرما برداری کرتی ہے، اس کی اطاعت کرتی ہے. کس کاموں میں؟ جائز کاموں میں. کن کاموں میں؟ جائز کاموں میں. اور جب تک وہ اپنے خاوند کو راضی رکھتی ہے، اور جو عورت اپنے خاوند کی نافرمانی اپنے شوہر کی کرتی ہے، اس پر اللہ تعالی، فرشتے اور سب لوگوں کی لعنت ہوتی ہے. اللہ اکبر. یعنی وہ اللہ تعالی کی رحمت سے دور ہے. اور جو عورت کے اپنے شوہر کے سامنے تیوری چڑھاتی ہے، اپنے تیور دکھاتی ہے، یعنی اس کی کسی بات پر ناگواری کا اظہار کرنا، بیزارگی کا اظہار کرنا، چہرے پر بل ڈالنا، چہرے پر بل لانا، تو وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں ہوتی ہے. اللہ از ڈسپلیز وتھ ہر. یہاں تک کہ وہ اپنے شوہر کو ہنسائے، ایسا کام کرے، ایسی ادائیں کرے کہ شوہر اس سے خوش ہو جائے، یا روٹھا ہوا ہے تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے. اور جو عورت کے اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر، خاوند کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر جاتی ہے، فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں حتیٰ کہ وہ لوٹ آئے